آج کی اہم ڈیولپمنٹس ویسے پچھلے 4-5 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں. انفارمیشن کا ایک سیلاب آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس طرح پالیٹکس کی اگر بات کریں, ایکٹیو پالیٹکس نہیں بلکہ ری ایکٹیو پالیٹکس ہمیں نظر آ رہی تھی. لیکن آج کی اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس بریفنگ دی ہے. بڑی اہم باتیں ان کی جانب سے کی گئی ہیں, اہم سوالات کے جواب بھی انہوں نے دیے, اور اپنے اس پریس بریفنگ کے آغاز میں ہی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آج وہ ہر طرح کا سوال لینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس سے پہلے کی پریس بریفنگز میں وہ سیاست سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ذرا وہ اوائڈ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ پریس بریفنگ اس کے لیے نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے. اہم پوائنٹس سے انہوں نے جن کے اوپر بات کی ہے اس کے بارے میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے پاک افواج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, سیاست میں نہ گھسیٹا جائے پاک افواج کو, اور وہ جو ادارہ ہے ان کا وہ جو ان کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر ہی رہ کر کام کرتا ہے. دوسرا انہوں نے جو عالمی سازش کا بیانیہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر آج کل بڑی تعداد میں عوام بھی باہر نکل رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ, یہ نیریٹو جس کے اوپر لوگ بڑا ان کا ساتھ دے رہے ہیں. انفیکٹ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بڑی تعداد میں لوگ اس بیانیے کو قبول بھی کر رہے ہیں, انٹرٹین بھی کر رہے ہیں. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے, سازش نہیں ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس اعلامیے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر مداخلت کا لفظ ہے, سازش یا کانسپریسی کا لفظ نہیں ہے. تیسری بات انہوں نے جو اہم کی وہ یہ کہ کوئی فوجی اڈے نہیں مانگے گئے تھے امریکہ کی جانب سے, لیکن جو وزیر اعظم جو اس وقت وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, ان کی جانب سے جو ایک انٹرویو میں جواب دیا گیا ایبسولوٹلی ناٹ کا, اگر مانگے جاتے اڈے تو پاک فوج کا بھی یہی جواب ہوتا جو کہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ. ایک چیز انہوں نے کلیئر کر دی اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا کہ بار بار ایکسٹینشن کی بات کی جاتی ہے کہ شاید کوئی ایکسٹینشن مانگ رہا تھا یا بات چیت کی جا رہی تھی آرمی چیف سے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی, جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جو ایک پوری ایک جو سازش بنائی جا رہی تھی وہ یہ. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آرمی چیف نہ ہی ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, اور اگر ان کو ایکسٹینشن کی آفر بھی کی جاتی ہے تو نہ ہی وہ قبول کریں گے. 29 نومبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر پالیٹکس کے اندر رائٹ ناؤ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے اس کے اندر فوج کی مداخلت کے کچھ ثبوت ہیں تو وہ ہمارے سامنے لے کر آئیں. ساتھ ہی ساتھ ایک جو پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے پاک افواج کے خلاف, اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے اس کے اندر بیرونی قوتیں جو ہیں ان کے تانے بانے ملتے ہیں اور ثبوت بھی جو ہیں موجود ہیں کہ کون اس کے اندر ملوث ہے اور کون یہ گھٹیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا. دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا جی پشاور جلسہ. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت ہی بڑا جلسہ کیا ہے, بہت بڑی تعداد میں عوام کل ہم نے دیکھا نکلی, اور انہوں نے عمران خان صاحب کی کال جو تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کا جواب دیا. سوشل میڈیا پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں بڑے بڑے ٹرینڈز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ہیں, اور کچھ ٹرینڈز جو ہیں ان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ نیچے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ یہ ٹرینڈز بنا رہے ہیں کہ اب تک کچھ ٹرینڈز کو نیچے نہیں لایا جا سکا, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی حمایت کرتا ہے. تیسری خبر یہ ہوگی کہ نئی حکومت بن چکی ہے, 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کابینہ تشکیل نہیں دی گئی ہے. بار بار ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی گئے تھے کل, اور وہاں پر جا کر انہوں نے پیپلز پارٹی رہنماؤں سے MQM سے ملاقات کی. کون شامل ہوگا, کون کون سی جماعتوں کے نمائندے ہوں گے کابینہ کے اندر, اب تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے. کیوں دیر ہو رہی ہے کابینہ کو تشکیل دینے میں, یہ بھی سوال آج ہم اپنے جو تجزیہ کار ہیں جو اینالسٹ ہیں ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ آج موجود نذیر لغاری صاحب, سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اطہر کاظمی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے جنرل صاحب آپ سے میں آغاز کرتی ہوں. سر, آج کی DGISPR کی پریس کانفرنس بڑے جو کنفیوژن ہمیں نظر آ رہی تھی, بہت سے سوالات بار بار نیشنل میڈیا پر بھی اٹھائے جا رہے تھے, سوشل میڈیا پر بھی اٹھائے جا رہے تھے, ایک پروپیگنڈا بھی ہمیں نظر آ رہا تھا. سوالات کے جوابات مل گئے ہیں, سیٹسفیکشن ہوگی سوال اٹھانے والوں کی, یا پھر اور سوالات نے جنم لیا ہے؟ دیکھیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک یہ جو آج کثر تھا اس کے بارے میں کس طریقے سے سوچتے ہیں, کس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر تو چند چیزیں بڑی واضح تھیں. نمبر 1 کہ فوج کا یہ جو حالیہ جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ اس سے پہلے ہوا ہے, فوج کے سے تعلق کوئی نہیں تھا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا.
فوج صرف اپنے معاملات تک محدود رہنا چاہتی ہے اور کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے اس کو فوج کو وہاں پہ نہ گھسیٹا جائے. دوسرا یہ جو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ فوج میں جو لیڈرشپ کے خلاف جس سے بات چیت ہو رہی تھی، جو کچھ بھی کہا جا رہا تھا، اور بہت ساری باتیں اٹھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر کے پاس ابھی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر 4 بندے آ گئے ہیں، پھر 6 بندے چلے گئے ہیں. انہوں نے بتا دیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. جو کچھ بھی ہوا وہ سیاسی وانے میں ہوا، وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا، پارلیمنٹ میں ہوا، عدالتوں میں ہوا. اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر یہ دنیا بلیو کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بھی، پاکستان فوج کے لیے بہت اچھا ہے. دوسرا جو بڑا اہم جو سوال اٹھایا گیا تھا جس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ جو کہا جا رہا ہے جو امریکہ لیٹر گیٹ کہہ لیجیے یا اس کی جو کیبلز آئی تھی، اس میں جو کچھ بھی ہوا تھا کیا اس میں سازش کا لفظ استعمال کیا گیا تھا؟ تو انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ سازش جو جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں سازش کا لفظ نہیں تھا. ہاں اس میں یہ ضرور تھا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت نظر آئی ہے جس کو نہ صرف رد کیا گیا بلکہ اسی بنا پر جو الفاظ استعمال کیے گئے، جس میں لہجہ استعمال کیا گیا، امریکن ناظم امور کو بلا کے ڈیمارچ دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی تھی جس نے پٹرپ کیا. پھر بعد میں میرا خیال ہے کسی ایک چینل کو شاید انہوں نے انٹرویو دیا ہے، میں خود تو سنا نہیں لیکن مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے، انہوں نے واضح کیا کہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس کو سازش قرار دیا جائے تاکہ اس کے خلاف باقاعدہ اس کی کارروائی کی جائے. اس قسم کی بات چیت وہاں پہ ضرور ہوئی تھی. اس کے یہ بھی ایک بڑا کھل کے سامنے آ گئی بات چیت اس میں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اب میرا خیال ہے عوام کو یہ سمجھنی چاہیے. سیاسی معاملات کو سیاسی حدود کے اندر رکھیں، سیاستدان بھی حکومت کو نہ فوج کے بیچ میں نہ کھینچے. اور یہ جو عوام کے بیچ میں پھیلائی گئی تھی مہم، اور اس مہم میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ہی پارٹی کو بلیم کر رہے ہیں. اس میں جو مجھے اطلاعات ملی ہیں دوسری پارٹی بھی اسی طریقے سے شریک تھی. اگر غور کریں اس ساری مہم کو شروع کرنے میں ایک پارٹی کے سربراہ نے بذات خود ایک بہت بڑا رول اس میں پلے کیا تھا. تو یہ سب چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور پاکستان فوج کے درمیان، فوج کے اندر، فوج کے اور عوام کے درمیان ایک فاصلہ تک جو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. میں خود بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ عوام اور فوج کا جو رشتہ ہے جتنی مضبوط یہ ہوگا اتنا ہی آپ کے دفاع بھی مضبوط. بالکل یہ خلیج کسی صورت پیدا نہیں ہونی چاہیے عوام اور پاک افواج کے درمیان. ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا آپ جنرل صاحب، مداخلت اور سازش یہ 2 ورڈ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہی گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی. مداخلت کی تو بات کر دی ڈی جی ایس پی آر نے، سازش کب کہا جائے گا؟ کیا صورت ہوگی اس مداخلت کی کہ اس کو سازش کی کیٹیگری میں ہم کہیں کہ یہ سازش ہے اور یہ مداخلت ہے؟ دیکھیں جب مداخلت کے نتائج دیکھیں نا کیا ہوں گے. کیا وہ مداخلت صرف ریٹن حد تک موجود تھی یا عملی طور پر مداخلت کی گئی؟ اگر عملی طور پر مداخلت کی گئی اور اس کی وجہ سے پاکستان کے حالات تبدیل ہوئے جن کا پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو باقاعدہ وہ سازش بن جائے گی. یہ وہ بیانیہ ہے جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ جو چیز ہے لوگ اس کو، یہ چونکہ آج جس طریقے سے بریفنگ ہوئی ہے اس کے بیانیے کے جو عمران خان صاحب بیانیے مخالف ہیں اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. یہ تو اب ایک پولیٹیکل بیانیہ بن گیا ہوا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ اب فوج کا کام نہیں ہے، یہ اب ہماری جو سیاسی کابرین ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں یہ ان کا کام ہے. صحیح. اور ان کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کی پرائیورٹی پر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس چیز کو روکنا اب موجودہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان کی پرائیورٹی پر آتا بھی ہے یا نہیں آتا. کاظمی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیا گیدر کیا آج آپ نے ڈی جی ایس پی آئی کی پریس کانفرنس سے؟ دیکھیں ایک تو اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ بھی منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو یا کسی اور جگہ پہ، وہ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. اور اسی وجہ سے پہلے بھی فوج یہ کہتی رہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں سیاست میں انوالو نہ کیا جائے. میں نے پہلے بھی متعدد بار کہا
کہ جب سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کرتے اور کسی ادارے کے ذریعے وہ تکنیکی انصاف لے کے یا کچھ بھی کر کے آئیں گے حکومت میں، تو پھر بحث اداروں کی طرف چلی جائے گی۔ جب اسمبلیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہم الیکشنز کی طرف جا رہے تھے، اگر سپریم کورٹ سے اس قسم کا فیصلہ نہ آتا تو اس وقت جو بحث ہو رہی ہوتی وہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہو رہی ہوتی، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت بحث کا مرکز بن چکے ہیں ادارے۔ تو یہ ایک بڑا انفارچونیٹ ہے جس کی ذمہ داری یقیناً سیاستدانوں کے اوپر آتی ہے۔ اگر آج آپ ان کی پریس کانفرنس دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس میں کسی بھی صحافی نے بھی کوئی بھی دفاع سے ریلیٹڈ تو کوئی کوشچن کیا ہی نہیں، سارے سیاسی نوعیت کے کوشچن تھے۔ کیوں تھے؟ اس لیے کہ جس قسم کا ماحول بن چکا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے اور پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے اس میں وہاں پہ یہ بھی کوشچنز ہوئے کہ ماضی کے اندر پی ڈی ایم کی قیادت فوجی قیادت کو ٹارگٹ کرتی رہی، ابھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں ایسا ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ کلیئر فرق ہے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب، مریم بی بی، وہ نام لے لے کے اداروں کے سربراہوں کا، ججز کا، معزز عدلیہ کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، دیگر حوالے سے وہ نام لے لے کے تنقید کرتے تھے۔ ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت نے کسی نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی، نہ فوج کے حوالے سے یا پھر عدلیہ کے حوالے سے۔ سوال انہوں نے ضرور پوچھا خان صاحب نے کہ میرا معزز جج صاحبان سے سوال ہے کہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں لگائی؟